ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ویزا کی، اور یہ جو پاکستان سے لوگ جاتے ہیں مختلف ممالک میں، کچھ تو انلیگل بھی جاتے ہیں، جو لیگل بھی جاتے ہیں وہ بھی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے جو رپورٹ میں بتا رہی ہے، جو ڈیٹا بتا رہا ہے. بھائی اس سال اس میں امپورٹنٹ بات یہ 24,000 افراد سعودی عرب نے بھیک مانگنے پر ڈیپورٹ کیا. 24,000 افراد. اب یہ سمجھنے کی بات ہے ٹھیک کہ ہے، وہاں یہ کرائم ہے، انلیگل ہے، تو آپ ایک اتنی محنت کر کے آپ وہاں پہنچ کے ایک انلیگل کام کرنے جا رہے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جناب 51,000 لوگوں کو آف لوڈ بھی کیا گیا ہے، پاکستانیوں کو مختلف وجوہات کی بنا پر. دنیا کے مختلف ممالک سے یہ خبر یہ ہے کہ بھیک مانگنے پر ہزاروں پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کرنے کا انکشاف ہوا ہے. قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز پاکستانیز اور انسانی وسائل کا اجلاس ہوا. اجلاس میں چیئرمین کمیٹی آغا رفیع اللہ کی سربراہی میں یہ ہوا، اور اس میں کمیٹی میں بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کو آف لوڈ ہونے کا معاملہ زیر بحث آیا. تو وہاں یہ ساری چیز، یہ ڈیٹیلز ہم تک پہنچی ہیں جو کہ بڑی الارمنگ ہیں، تشویشناک کی بات ہے. تو اس پر ہم مزید بات کریں گے. ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے شہزاد اکبر صاحب نے جوائن کیا ہمیں. شہزاد صاحب گڈ مارننگ، ویلکم کرتے ہیں شو پر آپ کو. گڈ مارننگ جی شہزاد صاحب، یہ مجھے بتائیں سر، یہ 24,000 افراد سعودی عرب نے بھیک مانگنے پر ڈیپورٹ کیے، پھر اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں آف لوڈ ہو رہے ہیں لوگ. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ ویزا کن لوگوں کو دیا جا رہا ہے، یا وہاں جا کے انلیگل کام ہو رہا ہے؟ ڈیٹا کیا بتا رہا ہے آپ کا؟ اس میں جیسے کہ ڈی جی ایف آئی اے کی پریس کانفرنس بھی تھی، اس میں کافی سارے الارمنگ جو ہمارے فگرز ہیں، اسٹیٹسٹکس ہیں، وہ بتائے گئے. تو یہ پاکستان کے اندر، یا ویسے بھی ہم اوور آل دنیا کو دیکھیں تو امیگریشن کی پالیسیز کو کافی سخت کیا جا رہا ہے. تو اسی طرح ہمارے یہاں بھی اسی طرح ہے. تو خاص طور پہ جو لوگ گلف کنٹریز جاتے ہیں، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بیگری کا جو پروفیشن ہے اس میں کافی سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں یہاں تھوڑی سخت جو ہے اپنی پروفائلنگ کرنی پڑتی ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کی پھر ریٹنگز بھی آپ نے دیکھا کہ پاسپورٹ کے حوالے سے بہتر ہوئی ہے. اور اگر ہم یورپ کی بات کریں تو بہت سارے لوگ انلیگل روٹس کے تھرو وہاں پہ جا کے لینڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بیچ میں جو ٹرانزٹ روٹس ہیں اس میں کافی سارے لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہیں اور کافی پرابلمز ہیں. آئی ہیو ٹیکن پرسنل انٹرویوز آف سو مینی ڈیپورٹیز، جس میں انہوں نے بڑی خوفناک قسم کی سٹوریز سنائی ہیں. تو یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ نوجوان لوگ، ان لوگوں کو ہم لوگ ایسے رستے پہ چلنے سے بچائیں جو آگے جا کے ان کی کیجولٹی ہو سکتی ہے جس میں. تو پاکستان ابھی اپنی ریٹنگز بھی کافی بہتر کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے کچھ ایم او یوز ایسے آنے والے وقتوں میں گلف کنٹریز یا باقی کنٹریز کے ساتھ سائن ہوں گے جس میں پراپر کام کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ اس طرح کے پروفیشن وہ بھی انلیگل روٹس کے تھرو جا کے پاکستان کو پرابلم میں لینڈ کریں. اچھا شہزاد، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، کوئی تو بڑی آسانی سے نہیں پہنچتے، ان کو کوئی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے جو ان کا پاسپورٹ بناتا ہے، ویزا لگواتا ہے. ویزا کے لیے I'm sure ان کے اکاؤنٹس میں اسٹیٹمنٹس بھی ایک بڑی آتی ہوں گی جس میں ایک اچھا خاصا بیلنس پڑا ہوا ہوگا. تو یہ تو بڑا آرگنائزڈ قسم سے چل رہا ہے، جس پہ لاکھوں لگ رہے ہیں ان کو وہاں پہنچانے کے لیے. تو یہ اس کو نیکسس کو پکڑنا ضروری نہیں، ان کے پیچھے کون ہے یہ لوگ؟ اچھا میڈم، آپ نے بالکل صحیح چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اسی طرف ہی ایف آئی اے اب بالکل فوکسڈ ہے. سب سے پہلے جو یہ آپ نے بات کی آرگنائزڈ کرائم میں، تو سب سے پہلے یہ فرض بنتا ہے کسی بھی ادارے کا کہ وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرے. تو آپ نے ڈی جی صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں بھی سنا ہوگا کہ ہم نے ایف آئی اے آفیشلز 180 کے قریب ڈسمس کیے ہیں اس میں، جو کہ ویری ہائی نمبر. اور اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا سا اپنا انالیسس ڈیولپ کریں تو بہت سارے ایسے ٹریول ایجنٹس ہیں جو اس میں انوالو ہوتے ہیں. پھر یہ چونکہ صرف ہمارا نیشنل کرائم نہیں ہے، اس میں کراس بارڈر جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنس ہیں وہ بھی انوالوڈ ہوتی ہیں. یہ ایک ٹرانس نیشنل قسم کا آرگنائزڈ کرائم ہے. اور کچھ عرصہ پہلے ہماری بہت زیادہ بات چیت چل رہی ہے، جیسے اٹلی نے ہمارے یہاں ڈیلیگیشن کو انوائٹ کیا تھا جو وہاں پہ بارڈر سیکیورٹی فورس ہے. تو بہت سارے لوگ جا کے انہوں نے فزیکلی وہ جگہیں بھی دیکھی کہ جہاں پہ یہ پورا کا پورا روٹ اینڈ اپ ہوتا ہے. زیادہ تر اٹلی، گریس، چونکہ یہ بارڈر ایریاز ہیں یورپ کے، یہاں پہ جا کے ٹچ ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو 3 دن پہلے کی ایک مثال دوں کہ یہاں سے ایک ینگ بچہ یوکرین جا رہا تھا. اب اس وقت 18 سال کا بچہ اگر آپ نوٹ کریں، جس کا اکنامک بیک گراؤنڈ بھی اتنا نہیں ہے، وہ وار ایریا کے اندر کیوں جا کے فائنل ڈیسٹینیشن پہ لینڈ اپ کرے گا؟ تو پھر یہ چیزیں ساری ہماری جو پروفائلنگ ہے
اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ فائنلی کدھر جا کے لینڈ اپ کریں گے. پچھلے ایک ہفتے پہلے کی بات ہے کہ جب ہم ٹریول ڈاکیومنٹس کو اسکروٹنائز کر رہے تھے تو ہمیں یورپ کا میپ ملا اور وہ بندہ عمرہ کرنے جا رہا تھا. تھوڑا سا جب سوال جواب کیے گئے تو پھر یہ پتہ لگا کہ اس کا فائنل پلان کیا ہے کہ یہ عمرہ کے بعد جو ای ویزا کنٹریز ہیں پاکستان کے لیے وہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ وہاں سے وہاں نکل جائے گا. جی مجھے بتائیں آپ کی سرویلنس جو ٹیمز ہیں وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ ہمیں تو اس بات پہ بڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ جو ایجنٹس باقاعدہ کھلے آنکھ دندناتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو آفر کر رہے ہیں، پھر میٹنگ ہوتی ہے، پھر پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں، پھر وہ ایجنٹ لاہور سے کراچی، کراچی سے لاہور، پھر اسلام آباد، پھر جہاں سے بھی فلائی کرنا ہوتا ہے، یہ پکڑا نہیں جاتا ہے ایسے لوگوں کو؟ کشتی کے حادثات آئے دن وقتاً فوقتاً ہوتے ہی رہتے ہیں کہ 42 لوگ گر گئے، کشتی ڈوب گئی، اس میں پاکستانی 4 تھے، کسی میں 10 تھے. تو سر یہ کہاں ہے، جگہ کون سی ہے ایسی خاص جہاں سے آپریٹ کرتے ہیں؟ اس میں دیکھیں بہت سارے مختلف روٹس ہوتے ہیں. اگر افریقہ کے مختلف روٹس ہیں، اسی طرح کچھ وار ٹروڈن کنٹریز ہیں جہاں سے ایزی نکلنا، جو اسکیپ کرنا ہے وہ آسان ہے. جیسے لیبیا میں نے بتاؤں آپ کو، یا یوکرین کی ابھی مثال ہوئی. تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ وہاں جا کے کیوں جو ہے نا سفر کرنا چاہتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ وزٹ ویزا پہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ سستا پڑتا ہے. نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں یہاں سے کیسے نکلتے ہیں وہ؟ یہ جو ایجنٹس یہاں کام کر رہے ہیں ان کے خلاف ٹریک ڈاؤن کیوں نہیں ہوتا؟ اس میں اس سال اگر دیکھا جائے تو تقریباً 226 FIRs have already been registered، اور جو ہمارا اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل ہے وہ گاہے بگاہے بہت زیادہ لوگوں کو اریسٹ کرنا شروع کر بھی دیا ہے. اس سال جو ریسنٹلی جتنی بھی کشتیاں ڈوبی ہیں ہمارے، اس میں پاکستان کی ابھی اس وقت کیجولٹی نہیں ہے. فار ایگزامپل 14 دن پہلے بھی ایک اسی طرح کا واقعہ ہوا، اس میں پاکستانی کوئی نہیں تھا. میں یہ بالکل وثوق سے کہہ سکتا ہوں اس وقت جب آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، بیکاز آئی ایم رسپانسبل فار دا کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، تو کراچی کے اندر یہ پریکٹس بالکل بند کر دی گئی ہے. اور جو ایجنٹس اس میں پہلے انوالو تھے، وی ہیو انیشیٹڈ دا انکوائری، اور ان کے خلاف بھی جو ہمارا اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل ہے وہ انہیں اریسٹ بھی کر رہا ہے اور پھر آگے جا کے کورٹس میں پروڈیوس بھی کرتا ہے. تو یہ چیز پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، جو اسٹیٹ ہے، اس نے آئرن ہینڈ لیا ہوا ہے کہ ہم نے کسی طرح پاکستان کا نام انٹرنیشنلی بہت بہتر کرنا ہے. اور اس میں مختلف چیزیں آتی ہیں، جیسے پاسپورٹ کے اندر ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو انہانسڈ بارڈر سیکیورٹی میجرمنٹس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور وہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، جبکہ ہماری بہت ساری چیزیں کرٹیسائز بھی ہو رہی ہیں، لوگوں کو تھوڑی پریشانی بھی ہو رہی ہے، لیکن ہم اگر اوور آل چیز دیکھیں تو پاکستان ایک بہتر سمت کی طرف ہے، اور ہم اپنے مالک نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ بہتر ریلیشن. تو شہزاد یہ بتائے گا کہ جو آپ نے وہاں سے لوگ پکڑے گئے دوسرے ممالک میں ڈپورٹ ہوئے، آپ نے ان سے پوچھا ہوگا، انٹرویوز کیے ہوں گے، تو کیا ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں، زبردستی جا رہے ہیں، کوئی بلیک میل کر رہا ہے، یا کوئی ان کو کوئی خواب دکھائے جا رہے ہیں، یا یہ پروفیشنلی کسی گینگ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں اینڈ جسٹ ڈوئنگ دیئر جاب؟ اچھا میم، اس کے نا بہت سارے ریزنز ہیں، کوئی ایک نہیں. جیسے فار ایگزامپل بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، جب عموماً چونکہ یہ ایک کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہوتی ہے، ڈفرینٹ ایجنٹس ہوتے ہیں، وہ ایک پیکیج بناتے ہیں اماؤنٹس کا کہ اتنے پیسوں میں ہم آپ کو اس کنٹری لے جائیں گے، اتنوں میں ادھر لے جائیں گے. تو اس کی کاسٹ کٹنگ یہ شروع کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ورک ویزا پہ اگر آپ جاتے ہیں تو وہ ایکسپینسو ہوتا ہے رادر دین دا وزٹ ویزا. سو پیپل پریفر کہ جی ہم وزٹ ویزا پہ جائیں. اب وزٹ ویزا پہ بہت سارے لوگ، میں ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں، 15 ڈیز پہلے جب چونکہ یورپ پہ بہت زیادہ سختی کی گئی تو پھر یہ ایجنٹس نے یا اس پورے جو سنڈیکیٹ ہے اس نے آئیڈیا لگایا کہ اب وہ ڈیسٹینیشن ہمارے لیے مشکل ہو گئی تو ہم ملیشیا کی طرف جو ہے شاہ صاحب ایک دو کام اگر آپ کر دیں نا، اور اس کی ذرا اس کی ہم بیٹھے ہیں اس کی پروموشن کے لیے بھی ان کاموں کی. یہ جو ایجنٹس ہیں نا، اگر رجسٹر ہو جائیں اور ان رجسٹر ایجنٹس کی کوئی لسٹ جاری ہو جائے جو لوگوں کو پتا ہو، تو بڑا کام آسان ہو جائے گا. پھر لوگ کو لوٹا بھی نہیں جائے گا. لیکن زوہی پھر واپس وہ سوال کمپلیٹ نہیں ہوا کہ یہ ان کو پتا نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے ان سے بھیک منگوائی جائے گی، یا پتا ہوتا ہے ان کو؟ وہ سب بات ہے. میں بہت ساری جگہوں پہ علم نہیں ہوتا. جیسے اس میں بہت سارے لوگ ہمارے ایسے بھی ہیں جو وار ایریاز کے اندر گئے ہیں اور ان کا یہ ایم تھا یا انہیں یہ بتایا گیا تھا، سنہری خواب دکھائے گئے تھے کہ یہ یورپ جا کے لینڈ اپ کریں گے. ہوتا یہ ہے کہ وہیں پہ کسی نہ کسی گروہ کے یہ ہتھے ہو گئے اور پھر وار ایریا کے اندر کہیں نہ کہیں انہیں یوٹیلائز کر لیا گیا. بہت سارے لوگوں کی ڈیتھس ہو گئی.
اسی طرح بہت سارے لوگ پھر جب آگے جاتے ہیں تو کیونکہ اگلے کنٹریز نے بھی بارڈر سیکیورٹی بہت اب سخت کر دی ہے، جیسے میں نے کہا امیگریشن بہت سخت ہو گئی ہے، اسی وجہ سے ہم یہاں پہ پروفائلنگ کا بھی ریزن ایک بہت بڑا یہ ہے کہ ہم یہیں سے اپنے لوگوں کی اچھی پروفائلنگ کریں تاکہ باہر جا کے وہ ڈیپورٹ نہ بیسٹ ہو۔ تو طریقہ یہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور واپسی کے لیے کوئی اقدامات آپ کر رہے ہیں؟ جیسے کمبوڈیا 24,000 افراد گئے، ابھی تک 12,000 افراد واپس آئے ہیں، تو ان کی واپسی کے لیے یہی کر رہے ہیں، اس میں ہم یہی کر رہے ہیں زبیر کہ آپ نے جیسے فگرز خود کوٹ کیے، آپ دیکھیں کہ ہم نے جو آف لوڈیز ہیں تقریباً 51,000 کے قریب آپ نے بتایا، لیکن صرف ایک کنٹری ہم لے لیں، باقیوں کا چھوڑ دیں، سعودیہ، انہوں نے 56,000 کے قریب لوگوں کو ڈیپورٹ کیا، تو جتنے تو ہم نے آف لوڈ کیا اس سے زیادہ تو وہاں سے ڈیپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہی ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کہ رادر دین باہر جا کے ہمارے ملک کا نام خراب ہو، ہم یہیں پہ ایسے میکینزمز کریں، اور اب بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے اب ایف اے نے بہت اچھا اقدام یہ لیا ہے کہ ایک ایپ ڈیولپ کی ہے جس میں ہیومن انٹرفیئرنس بڑی کم ہو اور اے آئی کے ذریعے پروفائلنگ کی جائے، جس کی یہ ضروری، کیونکہ شہزاد یہ ایئرپورٹس پہ بہت رش لگ گیا ہے، اس کی وجہ سے جو نارمل پیسنجرز بھی جا رہے ہیں ان کو اتنی تکلیف ہے، فلائٹس ڈیلے ہو رہی ہیں، رش لگ رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو اس کو کہیں پہلے اس کو آپ فلٹر کر لیں یا کوئی الگ لائن بنا دیں، کچھ ایسا کریں کہ ایئرپورٹس پہ تو کیوس نہ ہو۔ اچھا میم، اس میں جیسے ہم باہر جاتے ہیں تو جو ان کے اپنے سٹیزنس ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ اسکین کریں اور انٹری کر لیں کنٹری کے اندر۔ یہی چیز پاکستان کے اندر بھی اب کی جا رہی ہے، ایٹ لیسٹ فار دا ارائیولس وی آر اسٹارٹنگ اٹ، کہ جو ہمارے اپنے سٹیزنس ہیں جن کا ریگولر ٹریول ہے وہ آ کے ان کو لائنوں میں نہ کھڑا ہونا پڑے، اپنا پاسپورٹ اسکین کر کے آرام سے وہ اپنی انٹری کر لیں۔ ڈپارچر میں جو ڈیلے ہو رہا ہے، میں تو ڈپارچر کی ڈیلے کی بات کر رہی ہوں، اس کو کیسے آپ اوائڈ کریں گے جہاں ان کی چیکنگ ہوتی ہے اور یہ آف لوڈ کیے جاتے ہیں؟ اچھا میم، ڈپارچر کے اندر پہلے ہمارا جو IBMS-1 سسٹم تھا اس میں 1 منٹ تقریباً 32 سیکنڈ لگ رہے تھے ایک بندے کو ہمیں کلیئر کرنے کے لیے۔ ابھی ہمارا جو سسٹم آ گیا IBMS-2، اس کے اندر آٹومیٹیکلی جو ایکسٹرنل ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ہم لائنڈ اپ ہو گئے ہیں، تو آپ کا پاسپورٹ جیسے ہی اسکین ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی ریڈ کر لیتا ہے پاسپورٹ کے اندر جو چیکس لگے ہوئے ہیں، اور اس وقت 26 سیکنڈ کے اندر ہمارا ایزیلی ایک پیسنجر جا رہا ہے۔ اس کو اور ہاف سے بھی زیادہ، پہلے 1 منٹ 32 تھا، ابھی 26 سیکنڈ۔ اور ڈیلی اگر آپ نوٹ کریں پاکستان کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ باہر جا رہے ہوتے ہیں، اور اس حساب سے ہم نے ڈپارچر کے اندر اسپیسیفکلی یہ کیا ہے کہ یہ جو ایپ میں نے آپ کو بتائی کہ لوگ 24 اور 48 آورس پہلے اس کے اوپر اپنا سارا ڈیٹا لکھ دیں، وہ پہلے ہی پروفائل کر لے۔ ابھی جب بندہ آتا ہے ہمیں خود ہیومن سوال ہمیں جو ہے FIA آفیشل کو کرنے پڑتے ہیں جو کاؤنٹر پہ ہوتا ہے، جس وجہ سے ٹائم لگتا ہے، تو جب پہلے ساری چیزیں آٹومیٹکلی ہو جائیں گی تو پھر یہ زیادہ ٹائم اور بہت شکریہ شہزاد، آپ نے وقت دیا۔ کو بڑھا دیں، آئرس اسکین جائے، بہت ساری چیزیں ہو جائے تو ایئرپورٹ پہ بڑی بہت ٹینشن ہے، پتہ ہے 5 گھنٹے لوگ پہلے جا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ، انفینٹس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔